حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سورا پیر کامل کاملہ رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائی اور بہنوں، آج کا جمعہ المبارک انشاءاللہ تعالی حیات انبیاء علیہ السلام پر ہوگا کہ بعد از وفات آیا انبیاء علیہ السلام کی حیات کا کوئی کنسپٹ ہے، یا سادہ لفظوں میں کیا جب انبیاء علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں کیا ان کے بعد بھی کوئی حیات ہے؟ اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کی ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے. آمین. So today we are going to discuss about the life of Anbiya alayhi wassalam after their death. And today we are going to discuss that whether they are alive after doing parda from this dunya or not. So inshallah ta'ala we are going to discuss about this in detail. آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں. لیکن جو انبیاء ہیں وہ دنیاوی احکام میں بھی زندہ ہیں، یعنی وہ قبروں میں تو زندہ ہیں ہی ہیں، وہ دنیاوی احکام میں بھی زندہ ہیں. وہ کس طرح؟ ان کی وفات کے بعد ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ان کی میراث جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. اب آپ دیکھتے ہیں آج کل ایک بہت بڑا معاملہ یہ باغ فدق کا بھی چلا ہوا ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے. لیکن حضور علیہ السلام بلکہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی وراثت تقسیم اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی اپنی قبروں میں اللہ کے حکم سے جس طرح رب چاہتا ہے وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. تو وراثت تو اس کی تقسیم ہوتی ہے، انہیریٹنس تو اس کی تقسیم ہوتی ہے جو دنیا سے چلا جائے، جو مردہ ہو جائے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر انور میں جس طرح رب چاہتا ہے اس طرح وہ زندہ ہیں. پھر دوسرا ایک اہم نقطہ اس معاملے میں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ازواج ہیں وہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی منقوحہ رہتی ہیں، ان کے نکاحوں میں رہتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان کی ازواج سے تم نکاح نہیں کر سکتے. کتنا خوبصورت یہ نقطہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چند احادیث آپ کے سامنے میں یہ رکھوں گا اور کوشش ہوگی کہ 15-20 منٹ میں گفتگو کو ختم کیا جائے. سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں یہ روایت ملتی ہے، حدیث شریف کو نقل کیا گیا ہے.
حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو دلوں کا سردار ہے نا وہ جمعے کا دن ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی دن آپ کی وفات ہوئی۔ پھر وہ قیامت کے دن جو ایک پیپنی بجائی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، وہ بھی دن کون سا دن ہوگا؟ جمعے کا دن ہوگا۔ اور اسی دن ایک سخت آواز ظاہر ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس دن مجھ پر درود پڑھا کرو، اس دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو۔ اور پھر فرمایا، اب جب حضور نے فرمایا نا کہ اس دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے یا آپ ظاہری طور پر پردہ فرما لیں گے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو جسد خاکی ہے، آپ کا جو جسم مبارک ہے وہ تو خاک میں مل چکا ہوگا، تو آپ کو ہمارے درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، کس طرح پہنچے گا؟ اب دیکھیں کہ حضور نے کیا عقیدہ بتایا صحابہ کو۔ حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ، ان اللہ حرم علی الارض تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ تو فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اور یہی ہمارا دراصل عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے دیوانوں کا درود، آپ کا صلاۃ و سلام قبر انور میں آپ سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر آپ کو ایک میں مثال دیتا جاؤں، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر آپ نبی ہیں، بڑی عظمت والے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پر کنٹرول عطا فرمایا تھا، جنات پر کنٹرول عطا فرمایا تھا۔ آپ حتیٰ کہ جو پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ کے پاس ان کے مقدمے جو ہے وہ آیا کرتے تھے، آپ کے پاس مقدمے آیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بڑی میں لطیف بات بتاتا چلوں، ایک دو ساتھی جو چند ساتھی بیٹھے ہیں، ایک ساتھی کے چہرے پہ سمائل آئے گی۔ میں ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہا تھا یہاں پر، تو فجر کی جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے بڑی دور سے آواز ہے، غالباً یہ جو ساتھ چرچ ہے وہاں سے، کہ یہ جو چیل ہوتی ہے جن ہل کہنے ہیں پنجابی میں بڑے طریقے سے یہ سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو، تو بڑی زور زور سے چیخ رہی تھی وہ۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں عطا فرمائی تھی، آپ سمجھتے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا تھا، تو حیات الحیوان یا حیات الحیوانات کتاب میں، حیات الحیوان کتاب کے اندر اس کو درج کیا گیا ہے، اس روایت کو، اس چیز کو فرماتے ہیں کہ ایک چیل جو میل چیل تھی، یا جو میل، جو اردو میں میرا خیال چیل کہتے ہیں، اسے چیل کہتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ تو وہ آ کے کہتا ہے کہ میں جب خوراک کے لیے جاتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ جو میری فیمیل ہے نا، یہ کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، اور تو یہ کو پرندے مقدمہ پیش کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے پاس پرندے مقدمہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم غلط الزام لگا رہے ہو، تمہاری یہ جو فیمیل ہے جس کے ساتھ یہ جو تمہاری مادہ ہے یہ کردار کی اچھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ آج کے بعد جب بھی تم قریب ہوا کرو گے، ہم بستری کیا کرو گے، مباشر جفتی کیا کرو گے، تمہاری جو چیل ہے وہ شور مچایا کرے گی۔ اچھا، میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، میں نے بڑی دور سے آواز سنی، تو کیونکہ یہ بات ایک علم کی بات ہے، نالج کی بات ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ پرندوں کی بھی جو ہے وہ بولیاں سماعت فرماتے تھے۔ اب میں کیونکہ وقت قلیل ہے، میں نے ٹاپک اور بتانا ہے، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضور کا کیا مقام تھا، کہ حضور کے پاس کس طرح مقدمے پیش ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں کے اوپر کنٹرول عطا فرمایا تھا، پرندوں پر کنٹرول عطا فرمایا تھا، آپ ان کی بولیاں جانتے تھے، جانوروں کی جانتے تھے، آپ جنات کے اوپر جو ہے وہ آپ حکم چلایا کرتے تھے، آپ ان کی جو ہے وہ سارے معاملات جانتے تھے۔ آپ نے اپنی میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبیوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور آپ کا جسم کیوں کس طرح جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، اس چیز کو میں یہاں پر ثابت کروں گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کرنا یہ فائنل ہو گیا اور اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا، ظاہر ہے نیک بندے جانتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی تو بڑے جلیل القدر ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے نقشہ بنا کر بیت المقدس کا جنات کے حوالے کر دیا، کیونکہ جو بیت المقدس ہے اس کو تعمیر جنات نے کیا تھا۔ اب جب آپ نے حکم دیا اس کو تعمیر کرتے رہو، اب اللہ کے نبی پھر جن کے پاس سرداری، جو حکم چلانے والے اللہ کے حکم سے،
फिर नबी का गिरोह होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहां पर मुझे और चीजें अता फरमाई गई हैं, फरमाया कि मुझे ऐसा रोग अता फरमाया गया है कि 3 महीने के फासले से मेरे रोग को बंदा जो है वो महसूस कर सकता है। अल्लाह के नबी का ये रोग, अल्लाह के नबी इतना जलीलुल क़दर, इतना तसर्रुफ और ताकत रब ने अता फरमाई होती है, ये अल्लाह का नबी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब नक्शा बनाकर आपने जिन्नात के हवाले कर दिया, आपका वक्त आ गया। अब कुतुब के अंदर मिलता है कि आपने एक शीशे का जो है वो कमरा सा बनाया या शीशे का एक ताबूत बनाया, उसमें आप लाठी के साथ, आसा के साथ, स्टिक के साथ खड़े हो गए और आपकी उसी तरह रूह परवाज कर गई। अब जिन्नात को महसूस ही ना हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा कर गए हैं। आप उनके डर में लगे रहे, उनके हुक्म पर लगे रहे और सारा बैतुल मुक़द्दस बना दिया। सुभान अल्लाह। अब कई दिनों बाद आज मैं तलाश करता रहा कि मुझे दिन मिले स्पेसिफिकली के कितने दिन थे, मगर मैं तलाश करना भूल गया बाद में, वरना आपको मैं डेज बताता। कई दिनों बाद आपकी वो जो लाठी थी उसको दीमक लगा। दीमक लगने के बाद आपका जिस्म अक़दस जो था वो जमीन पर तशरीफ फरमा हुआ और तब जाकर जिन्नात को पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब इतने दिन, शायद वो कई महीनों के दिन थे, कई महीनों में वो दिन थे, मगर आपका जिस्म पाक वैसे का वैसा रहा। आपका जिस्म पाक वैसे का वैसा रहा। तो हुजूर ने फरमाया सहाबा परेशान ना हो, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि तअकुला जसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने जमीन पर ये हराम किया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, इसलिए तुम दरूद पढ़ोगे तो मुझे तुम्हारा दरूद पेश किया जाएगा। फिर मुअतमल कबीर में हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला से मरवी एक रिवायत जो है वो नकल की गई है, एक हदीस शरीफ नकल की गई है। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान। जो मदीना जाते हैं, जाकर हुजूर के रोज़ा पर जाकर बड़ी मोहब्बत से दरूद पढ़ते हैं, बड़ी मोहब्बत से ज़ियारत के लिए जाते हैं और कसम खुदा की हमारे दीवानों का तो अमल यही होता है कि हुजूर के कदमों के पास जाना है, हुजूर के रोज़ा मुबारक की जो है वो ज़ियारत करनी है। अल्लाह आप सबको और हमें फिर ले जाए। काश वो दिन आए। इस दफा तो हज भी उस तरह नहीं हो पा रहा। मैं सोच रहा था कि जिन लोगों ने नियत की हुई थी, पता नहीं पूरे उम्र की जमा पूंजी होती उनकी, इस दफा नहीं जा पाएंगे बेचारे। अगली दफा हो सकता है और रेट बढ़ जाए, वो रहें या ना रहें। तो अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए और फिर हरम नबवी में बैठकर हुजूर पर मोहब्बत के साथ आंखें बंद करके हुजूर पर दरूद पढ़ने की बार-बार तौफीक अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, सुने आपका दिल खुश हो जाएगा सुन के। हुजूर ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री बअद मौती, मन ज़ारा कब्री बअद मौती काना कमन ज़ारनी फी हयाती। हुजूर ने फरमाया कि जिस बंदे ने मेरी कब्र की ज़ियारत की, गोया उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। हुजूर का अपना इरशाद बताता है कि हुजूर गोया कब्र अनवर में बैठकर अपने दीवानों को मुलाहज़ा फरमा रहे होते हैं, अपने दीवानों को देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको वो खूबसूरत लम्हात अता फरमाए। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात पर है। तो आपको बड़ा मशहूर वाक़या, हुजूर अलैहिस्सलाम जिस रात मेराज शरीफ को जाते हैं, सहीह मुस्लिम के अंदर ये हदीस शरीफ लिखी गई है, नकल की गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेराज की शब में एक खास मकाम से गुजरा। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम आप कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो गोया ये जो अकीदा है, ये बातिल अकीदा है कि अगर कोई ये कहे कि अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह कि नबी मर के मिट्टी हो गए, ऐसा हमारा अकीदा नहीं है। अरे यार, हम तो जिन अंबिया को मानते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है कि वो अपने कब्रों में आज भी जलवागर हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने चाहा है। तो चंद नुक्ते आपके सामने रख दूंगा किस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में आप क्या क्या फरमाते हैं। फरमाया कि जब अंबिया अलैहिस्सलाम के कब्र अनवर पर जाया जाता है, उनके कबूर पर जाकर सलाम पेश किया जाता है, वो जवाब देते हैं। फिर उनके सामने अगर कोई दुआ कर, उनके कब्रों पर जाकर दुआ करे, रब से मांगे, तो अल्लाह ताला के सामने वो सिफारिश पेश करते हैं, शिफायत करते हैं और अल्लाह ताला अपने नबी की सिफारिश जो है वो कबूल फरमाते हुए हमारा ईमान है कि दुआओं को कबूल फरमा लेता है। फिर अपनी वो कब्रों में नमाजें पढ़ते हैं, फिर उनकी जो जात, फिर अल्लाह की जो जात और सिफात है उसका मुताला करके उसमें मुस्तगरक रहते हैं, हालत इस्तगराक में होते हैं। फिर अल्लाह के हुक्म और इज़्ज़त से कायनात में तसर्रुफ फरमाते हैं, जहां जहां आपका रब ताला आपको फरमाता है वो तसर्रुफ फरमाते हैं। और यकीनी तौर पर ये जितने भी मामलात हैं हमारी अकल से ऊपर हैं, हमारी अकल से ऊपर हैं, हम नहीं देख सकते, हमें पता नहीं चलता। और फिर उनके कब्रों में अजानें भी होती हैं, इकामत भी होती है और नमाज भी होती है। सुभान अल्लाह। आप इसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत मैं रिवायत जो है वो अर्ज करूं आपके सामने।
حضور علیہ السلام ایک صحابی تھے، سعید بن مسیب آپ کا نام ہے، آپ نابینا صحابی تھے. آپ کو پتا ہے کہ جب یزیدی فوجوں نے یلغار کی مدینہ منورہ میں، یہ جو حرم نبوی ہے، یہاں پر جب یلغار کی تو وہاں پر بہت سارے صحابہ کا قتل کیا گیا. تو یہ نبینا صحابی تھے، تو ایک صحابی یا کوئی شخص کیا ڈیوٹی کرتا ہے کہ ان کو مسجد لے جاتا، پھر واپس لے آیا کرتا تھا. اب جب یہ وہاں پر چلے گئے تو وہاں پر تو جنگ کا سما تھا، ہر طرف جو ہے وہ یلغار تھی صحابہ کا، اور جو وہاں پر لوگ تھے ایمان والے ان کا جو ہے وہ قتل کیا جا رہا تھا. تو آپ پریشان ہو گئے. آپ نے سوچا، آپ کو 3 دن گزر گئے وہاں پر. کتنے گزر گئے؟ 3 دن. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے محسوس ہوا نا کہ معاملہ خراب ہے، میں واپس نہیں جا سکوں گا، فرماتے میں پریشان ہو گیا. فرماتے میں پریشان ہوا کہ یار میں نماز کس طرح پڑھوں گا، مجھے تو نہ نماز کا پتہ لگے گا اور پھر میری جماعت بھی مس ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا، حضور کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی، پھر حضور کی قبر انور سے اقامت کی آواز آتی، یاروں کی قبر سے قبر انور میں اقامت کی آواز آتی. آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن وہاں پر رہا اور انہی آوازوں پر میں نے جو ہے وہ نمازیں پڑھی. اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنے قبر انور میں، بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبر انور میں آپ زندہ ہیں. پھر اس پر غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے چند بڑے خوبصورت نکات لکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا، فرمایا گیا تھا اے میرے نبی اگر تم چاہو تو زمین پر رہو اور اگر چاہو تو ہمارے ساتھ آ کر ملو. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں. لیکن عام لوگوں کو اختیار نہیں دیا جاتا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے آج دنیا میں کہ نبی میرے جیسا تھا، تو تم اختیار لے کے بھی کھا، جب تو تیرا ٹائم آسی تو جناب ہو گیا، تم 1 منٹ تیرے سے نہیں پوچھا جائے گا. اور میرا نبی وہ ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے میرے نبی بتائیے کہ آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. تو یہ اختیار حضور کو دیا گیا تھا. پھر آپ کو پتا ہے کہ عام لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو غسل دیا جاتا ہے، مگر حضور علیہ اور ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام جب دنیا سے آپ پردہ فرماتے ہیں انہی کپڑوں کے اندر آپ کو غسل دیا گیا تھا. اور پھر ہمارا جنازہ ہوتا ہے، امام صاحب ایک ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا جنازہ پڑھاتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کے جنازے کی کیفیت دیکھیں کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے جب آپ کے جسد خاکی کو، آپ کی خوبصورت جو جسم عطر تھا اس کو رکھا گیا تو سب سے پہلے ملائکہ تشریف لائے اور ملائکہ نے آ کر وہاں پر آپ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا. پھر اسی طرح صحابہ تشریف فرما ہوئے، اہل بیت تشریف فرما ہوئی اور ہوئے، اور اسی طرح اور صحابہ اور جو احباب وہاں پر موجود تھے وہ تشریف فرما ہوئے اور حضور کی باری باری انہوں نے تعریف و توصیف کر کر آپ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا. اور یقینی طور پر وہ دعائیں جو مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر پڑھی نہیں گئی تھی، وہ ڈیفرنٹ تھا معاملہ حضور علیہ السلام کا. اور پھر آپ یہ دیکھیں جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں سانو رولا پایا جاتا ہے یا جلدی جلدی دفناؤ، باڈی نہ خراب ہو جائے بندے کی، اس کو جلدی دفنائیں، اس کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. حضور علیہ السلام جب دنیا سے گئے سخت گرمی کے دن تھے اور حضور کی باڈی مبارک 2 دن پڑی رہی، یعنی 2 دن مختلف معاملات چلتے رہے اور 2 دن بعد آپ کی تدفین ہوئی. آپ کے جسم اطہر سے پھر بھی خوشبوئیں آ رہی تھی، سبحان، آپ کا جسم اطہر پھر بھی ویسے تھا. اور پھر آپ کے سامنے میں عرض کر چکا نکاح کا اور وراثت کا کہ نبیوں کا یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں سے جب پردہ کر جاتے ہیں وہ زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس نشست کی آخری یہ روایت عرض کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم جمعے کا معاملہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ جلد از جلد معاملے بحال ہوں. یہ وہ مسجد ہے یہاں پر ماشاءاللہ 500 سے 600 لوگ کم و بیش جو ہے وہ یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ورنہ 400 450 500 ضرور ہوتا ہے. آج چند لوگ صرف بیٹھے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ معاملے کھولے اور وہ رون کے واپس آئیں. ایک عربی مکتبہ دیوبند کے بڑے مشہور ایک آدمی ہیں مفتی محمد شفیع صاحب، آپ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت آپ ایک لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو 3 دن بعد ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی آ کر حضور علیہ السلام کی قبر انور کے پاس آ کے زار و قطار رونے لگا. حضرت علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا بھی روتا کیوں ہے، یہ رونے کا کام تو نہیں، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میں نے سن رکھا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے پاس آ جانا. رب نے فرمایا کہ میرے نبی کے پاس آ جانا، اور اگر یہ تمہاری مغفرت، یہ تمہاری سفارش کر دیں تو رب بھی تمہاری بخشش فرما دے گا، میں بھی تمہاری بخشش کر دوں گا. فرمایا میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، میں مغفرت کا طلبگار ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں، مگر نبی چلے گئے ہیں، مگر میں وہی ان کی بات پر عمل کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں ابھی وہ رو رہا تھا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی جب فرماتے ہیں کہ وہ جب چلے گئے تو بعد میں آواز آئی اور جو میں نے آج
रिवायत पढ़ी उसमें यह था कि अभी वहीं पर वो बंदा मौजूद था, हजूर की कब्र अनवर से आवाज आई, हजूर ने फरमाया तेरी बख्शिश हो गई, सुभान तेरी बख्शिश हो गई। तो हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा भी जाए तो वो अपने कब्रों में जिंदा होते हैं। इसी तरह अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, और बड़ी सादी जी गल जब कहते हैं ना, बड़ी झटकी आम सादा गल, हम कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, कहते हो ना जब तुसी जानते हो कब्रिस्तान दे विच, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर कब्रों वाले सुनते ही ना हो, अब कब्र, अब यहाँ पर नुक्ता अहम नुक्ता है वो ये है कि कब्रिस्तान में नेक लोग भी होते हैं और बेचारे गुनाहगार भी होते हैं, मगर वो सब के लिए मुतलकन सलाम कहा गया। और हजूर भी फरमाया करते थे, तो इससे साबित ये हुआ कि अल्लाह के नबी तो बड़ी ऊंची बात है, अल्लाह के नेक लोग तो बड़ी ऊंची बात है, अगरचे आम गुनाहगार मुसलमान भी हो, वो भी जितनी रब ने उसको बिसात दी है अपने कब्र में सुनता है, अपने कब्र में सुनता है। अल्लाह ताला अकायदे जो सहीहा हैं उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ये उनके जल्द बहाल हों। दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक हम रहें, हमारी नस्लें रहें, वो अकीदे की सही रहें, सही अकीदा मुसलमान रहें, अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना